السلام علیکم جعلی مدد والاس نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ عالم اسلام شان ابو طالب علیہ السلام میں گستاخانہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے راہ ابو طالب اختیار کرے۔ ایام الحزن کی مناسبت سے اسلام آباد میں نگہبان رسالت کانفرنس، تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت، ناموس رسالت کی حفاظت کی درسگاہ اور شاطمان رسول کی نابودی و نامرادی کی تاریخ ہے۔ عالم اسلام مغربی تہذیب کی جانب سے تسلسل کے ساتھ جاری شان رسالت میں گستاخانہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے راہ ابو طالب اختیار کرے۔ اقوام متحدہ شان رسالت میں توہین کے خلاف اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں مشاہیر اسلام کے منہدم مزارات کی تعمیر نو کر کے ان کی عظمت رفتہ بحال کی جائے۔ اسلام اور ہر کلمہ گو کو حضرت ابو طالب کے احسانات کا مکروز ہے۔ مشاہیر اسلام کی توہین کے سدباب کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ خانوادہ رسالت، ازواج مطہرات اور صحابہ کبار کے مزارات مقدسہ کی زبوں حالی مسلم امہ کے مسائل اور مصائب کی بنیادی وجوہات میں سے ہے۔ ان خیالات کا اظہار نگہبان رسالت حضرت ابو طالب کی یوم وفات کے سلسلہ میں TNFJ کی ذیلی تنظیم مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں منعقدہ نگہبان رسالت کانفرنس میں تنظیم کے ڈپٹی چیئرمین سید حسن کاظمی کی جانب سے پیش کردہ اعلامیہ میں کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فقہ کے دانشوروں، علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت مختار آرگنائزیشن پاکستان کے شریک چیئرمین سید وجی الحسن کاظمی نے کی، جبکہ پروفیسر شہباز علی عباسی، علامہ حافظ اقبال رضوی، ڈویژنل خطیب سینیٹر میاں عتیق شیخ، صاحبزادہ پیر عابد حسین قادری، علامہ قمر حیدر زیدی، سید ذیشان نقوی، مخدوم التجا نقوی، علامہ سید مطلوب حسین تقی، علامہ بشارت حسین امامی، علامہ حسین مقدسی مہمانان خصوصی تھے۔ سید جعفر عباس کاظمی نے تلاوت قرآن مجید سے کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ سید اعزاز حیدر نقوی نے پہلے نعت خوان رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے بارگاہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر میاں عتیق حسین شیخ نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا عرفان رسالت ضرب المثل ہے۔ اسلام آباد کے ڈپٹی میئر ذیشان نقوی نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ذات مصطفیٰ کے سب سے بڑے پاسبان ہیں۔ جب بھی کسی ملک کو، مذہب و ریاست کو نقصان پہنچنا ہوتا ہے تو پہلے اس کے پاسبانوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ڈویژنل خطیب راولپنڈی علامہ حافظ اقبال رضوی نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نعتیں عشق رسالت کا بحر بے کراں ہیں۔ دربار عالیہ قادریہ چشتیہ جہانگیریہ گوجر خان پیر عابد حسین قادری نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد ہر دور میں اسلام کے تحفظ کے لیے قربان ہوئی۔ علامہ حسین مقدسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سوگ منانا سنت مصطفیٰ ہے، جن کے وصال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال غم کا سال قرار دیا۔ فاضل منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر شہباز عباسی نے خطاب کرتے ہوئے شیب ابی طالب ایثار و وفا کا عملی درس ہے۔ علامہ حسین مقدسی، علامہ قمر زیدی، علامہ اشارت حسین امامی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کے آفاقی مقصد کی حفاظت و تکمیل کے لیے نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنا گھر بار اور اولاد نثار کی۔ آپ کی زندگی میں دشمنان اسلام رسول خدا کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نبی کریم کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جدائی کا غم اور صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ آپ نے وصال ابو طالب کے فقط دن یا مہینے کو نہیں بلکہ پورے سال کو ہی عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اور یوں حتمی طور پر رہتی دنیا تک آنے والے ہر صاحب بصیرت کو اپنے مشفق، مہربان اور نگہبان چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مکان و منزلت کا عرفان عطا فرما دیا۔ مقررین نے کہا کہ اسلام کے اولین مجاہد اعظم حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ اللہ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی جانے والی خفیہ و اعلانیہ تمام تر سازشوں کو اپنی بصیرت و حکمت، جرأت و بہادری اور جذبہ ایثار
فداکاری سے ناکام بنایا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام تاریخ اسلام کی وہ لازوال و بے مثال ہستی ہیں کہ جن کا نام عشق رسول کا استعارہ اور عرفان رسالت کی معراج قرار پایا۔ کانفرنس کے اعلامیہ میں مطالبہ کیا گیا کہ مسلم ممالک شان رسالت میں گستاخی کے خلاف مشترکہ لاہ عمل اختیار کریں۔ سرزمین حجاز کے مزارات کی بحالی کے لیے حکومت پاکستان اپنے سفارتی تعلقات کے ذریعے حکومت سعودی عرب پر زور دے۔ کانفرنس کی نظامت کے فرائض جواد حسین اعوان اور زیڈ اے جمیل نے ادا کیے۔ اختتام پر دربار سخی شاہ پیارا کے خطیب علامہ مطلوب حسین تکی نے عالم اسلام کے اتحاد و امت مسلمہ کے مسائل کے خاتمہ کے لیے دعا کی اور معزز مہمانوں کو شورائے آفاق کتاب مصابیح الجنان کے تحائف پیش کیے گئے۔ مختار آرگنائزیشن کے صدر سمر الحسن نقوی نے شرکائے کانفرنس کا شکریہ ادا کیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا آئینی شق 24A میں اضافے کا ترمیمی بل نامنظور۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا خیر مقدم۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مسلم فیملی لاز ترمیمی بل فقہ جعفریہ کے اصول وراثت سے متصادم ہونے کے باعث مسترد کیا تھا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان سید شجاعت علی بخاری نے سینٹ آف پاکستان کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی جانب سے آئین پاکستان میں شق 24A کے اضافے کے ترمیمی بل کو مسترد کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے مکتب تشیع کے حقوق کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کامیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے TNFJ کی مرکزی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ خواتین کے حقوق وراثت اور بالخصوص بیوہ عورت کے لیے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے حق کی تشریح کے حوالے سے مختلف مسالک کے مابین فقہی تنوع پایا جاتا ہے، جبکہ آئین پاکستان کا بنیادی مقصد اجمالی سطح پر اصولوں کا تعین کر کے مسلکی اور مکتبی تخصیص کے بغیر تمام شہریوں کے حقوق وضع کرنا ہے۔ لہٰذا اگر آئین میں اسلام کے مختلف مکاتب فکر کے متنوع مواقف کو نظر انداز کرتے ہوئے یک مسلکی موقف کے اندراج کی روایت قائم کی جائے گی تو مسودے کی طوالت کے باعث آئین ہمیشہ ناقابل تکمیل رہے گا، جبکہ نظر انداز کیے جانے والے مسلمہ اسلامی مکتب فکر کے لیے اپنے فقہی اصولوں سے متصادم آئین پر عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکتا۔ سید شجاعت بخاری کا کہنا تھا کہ اس سے قبل مسلم فیملی لاز میں اسی موضوع پر ایک متنازع ترمیمی بل پیش کیا گیا جس میں فقہ جعفریہ کے اصولوں کے برخلاف قانون کو فقہ جعفریہ کے پیروکاروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ قابل افسوس امر یہ ہے کہ اس ترمیمی بل کو قومی اسمبلی سے منظور بھی کروا لیا گیا، جس کا نوٹس لے کر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس متنازع ترمیمی بل کو فقہ جعفریہ کے اصول وراثت سے متصادم قرار دیتے ہوئے ببانگ دہل مسترد کر دیا، جو کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے قانون ساز اداروں اور اہم شخصیات کو متنازع بل کی بڑی خامی سے آگاہ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کوششیں کر کے واضح کیا گیا کہ فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کے لیے ان کے فقہی اصولوں سے متصادم کسی قانون کو قبول نہیں کیا جائے گا، جس کے بعد سینٹ آف پاکستان کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی جانب سے اسے مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم فیملی لاز کے ترمیمی بل کے بعد آئین میں ترمیمی بل کے ذریعے بھی وہی نقب لگانے کی کوشش کی گئی اور اس بل کو قومی اسمبلی سے بھی منظور کروا لیا گیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ اس سے قبل یکساں قومی نصاب کے نام پر جاری کی جانے والی تعلیمات پر بھی قومی فکر کے بجائے ایک مخصوص مکتب فکر کی چھاپ نمایاں ہے جو ناقابل قبول ہے۔ سید شجاعت بخاری نے اس امر پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صاحبان اختیار پر زور دیا کہ وہ اس امر کا بھی جائزہ لیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ایسے متنازع اور فرقہ وارانہ بلوں کے ذریعے وطن عزیز پاکستان کے قانون ساز اداروں کی ساکھ کو مجروح کرنے اور اقتدار کے ایوانوں میں براجمان نمائندوں پر قوم کا اعتماد ختم کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی تمام تر جدوجہد دینوں وطن کی سربلندی اور آئینی حقوق کے حصول کے لیے ہے، کیونکہ وطن عزیز پاکستان کسی مخصوص مسلک و مکتب نہیں بلکہ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا۔ لہٰذا ملک میں تمام مسلمہ اسلامی مسالک و مکاتب کے عقائد کا خیال اور ان کے حقوق کی یکساں ادائیگی ہی پاکستان کے استحکام اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ ذکر حسین میں منفرد اسلوب کے حامل سائیں رحمان نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ مرحوم نے ذکر حسین میں زندگی بسر کی اور منقبت و مدحت کی بے مثال بزم سجاتے رہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ انجمن حسینی الفقراء حیدرآباد کے بانی مدحت و منقبت نوحہ خانی میں اپنی مثال آپ سائیں رحمان فقیر نے داعی اجل کو لبیک کہہ کر عزاداروں کو سوگوار کر دیا۔ مرحوم نے ساری زندگی ذکر حسین میں بسر کی اور منقبت و مدحت کی بے مثال بزم سجائی۔ مرحوم زندگی بھر ذکر اہل بیت، ماتم و نوحہ، عزاداری، زنجیر زنی کے مبلغ کی طرح جیتے رہے۔ سائیں رحمان عنفوان شباب میں باکسنگ کے کھیل سے منسلک ہوئے اور اپنے منفرد جارحانہ انداز سے ناموری حاصل کی۔
نیشنل چیمپئن بھی رہے اور عالمی شہرت یافتہ پاکستانی باکسر حسین شاہ کے ہم اثر تھے. اسی زمانے میں اولمپک کے لیے نامزد بھی ہوئے. سائیں رحمان کی بے باک باکسنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 52 مقابلوں میں 51 مقابلے ناک آؤٹ سے جیتے. سائیں رحمان کے خاندان کو صدیوں سے سید الفقراء سید جلال الدین سرخ پوش سے خاص عقیدت و نسبت رہی. اسی نسبت کی کرامت تھی کہ سائیں رحمان جب ذکر حسین سے وابستہ ہوئے تو ان کی من کی دنیا عزائے حسین سے روشن ہو گئی اور آخر دم تک یا حسین کرتے رہے. مرحوم زندگی بھر ذکر حسین سے شفا یابی بھی پاتے رہے اور دنیا کو بتلاتے رہے کہ ہر درد لا دوا کی دوا ماتم حسین، ترکیب رد رنج و بلا ماتم حسین. سائیں رحمان فقیر نے مدحت و منقبت و نوحہ میں اپنا اسلوب متعارف کرایا اور نئی نسل کو مادیت زدگی سے بچاتے ہوئے مشن حسینیت سے منسلک رکھا. مرحوم نے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ ایک بیٹا محمد رضا سائیں رحمان، ایک بیٹی سوگوار چھوڑے ہیں. مرحوم کے چھوٹے بھائی شیر عباس سائیں رحمان اسی لگن اور محنت سے مرحوم کے مشن پر ایستادہ ہیں. سائیں رحمان کو وصیت کے مطابق ان کی والدہ کے پہلو میں قبرستان ٹنڈو یوسف حیدرآباد میں سپرد خاک کیا گیا. اپنے ان گنت چاہنے والوں کے لیے مرحوم مغفور سائیں رحمان کی ایک ہی وصیت تھی کہ نام علی کے ساتھ ہو میری زندگی کی صبح، نام حسین پر میری شام حیات ہو. ٹی این ایف جے سندھ کے صدر علامہ سید اصغر علی نقوی کی سرکردگی میں نمائندہ وفد نے حیدرآباد میں مرحوم کی رہائشگاہ پر پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا تعزیتی پیغام پہنچایا. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رکن سپریم کونسل سید ارشاد علی نقوی کو مرکزی سیکرٹری تنظیم نامزد کیا گیا. ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکرٹری جنرل ٹی این ایف جے سید شجاعت علی بخاری نے ان سے عہدے کا حلف لیا. ارشاد نقوی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا کر کام شروع کر دیا ہے. انہوں نے اس موقع پر اس عہد کا اعادہ کیا کہ وہ تحریک کے دستور العمل کے مطابق ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی کے ہر لمحے عمل پر لبیک کہنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں گے. اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر والاصل نیوز کو فالو کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مولا نگہبان.